نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آج کی نیکی آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی نیکی پہ جو ہم بات کریں گے وہ ہے تحفہ لینا اور دینا۔ آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلام میں تحفے کی کیا حیثیت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے اور قرآن و حدیث میں اس کی کیا حکمت ہے۔ ایک دوسرے کو تحائف دینا انسانی تہذیب کا حصہ ہے۔ اسلام میں بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپس میں تحائف کے تبادلے کی مثالیں ملتی ہیں۔ ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تحفے دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ تحفہ دینا اور لینا نبی کی سنت ہے۔ جو کوئی کسی اچھے کام کی بنیاد رکھتا ہے، جب تک وہ اچھا کام کوئی شخص کرتا رہے یا اور لوگ کریں، اس کا ثواب اس شخص کو ملے گا۔ جس کسی نے بھی اسلام میں کسی نیک سنت کو جاری کیا، اس کو اس کا اجر ملے گا۔ جو شخص اس پر عمل کرے گا، اس کا ثواب بھی اسی کو ملے گا۔ باحیثیت مسلمان ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس سانچے میں ڈھل جائیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھی ایسا گوشہ نہیں جس کی رہنمائی کے لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور فعل موجود نہ ہوں۔ تحفے کو ہدیہ بھی کہا جاتا ہے، عربک میں ہبہ بھی کہا جاتا ہے، انگلش میں گفٹ کہا جاتا ہے۔ اس کے اصطلاحی معنی ہیں کہ بغیر عوض کسی کو اپنا مال دے دینا اور اس کے بعد اس مال کا وہ مالک بن جاتا ہے۔ دوستوں، رشتہ داروں کو خلوص اور محبت کے ساتھ تحفہ دینا بھی آپ کے خلوص اور آپ کے رشتے کو مضبوط کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، باہمی محبت قائم ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان کی خدمت میں بطور ہدیہ ایک اونٹنی پیش کی گئی۔ سیدنا انس سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تحائف اخلاق کی بنیاد پر دیے جاتے ہیں تاکہ دونوں انسانوں کے درمیان محبت بڑھے، نہ کہ انسان میں پیدا ہو جائے۔ ایک شخص کو جو اخلاق اور محبت کی بنیاد پر تحفہ دینا جانتا ہے، اگر اسے جواب میں تحفہ نہ ملے تو اس کے اخلاص کو ٹھیس بھی پہنچ سکتی ہے۔ لہٰذا اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ تحفہ صرف لینا نہیں ہے بلکہ دینا بھی ہے۔ یہی سنت کا تقاضا بھی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تحفے لیتے تھے تو پھر بعد میں دیا بھی کرتے تھے۔ اچھا، کسی بھی شخص کے دیے ہوئے تحفے کو حقیر کبھی نہ جانیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک دوسرے کے تحفوں کو حقیر مت جانو، چاہے تمہیں وہ بکری کے پاؤں کا گوشت تک کیوں نہ دے دے، کیونکہ تحفہ لینا اور دینا ایک انمول جذبہ ہے جس سے محبت، بھائی چارہ بڑھتا ہے۔ تحفے دینے اور لینے کے بھی کچھ اصول ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اصول ثابت ہے۔ سب سے پہلا اصول تو یہ ہونا چاہیے، اس میں نیت ہونی چاہیے کہ تحفہ دینے سے انسان کے درمیان محبت بڑھتی ہے۔ دوسرا یہ کہ تحفہ ضروری نہیں ہے کہ بہت قیمتی ہو، بہت مہنگا ہو۔ تحفہ اخلاص اور محبت کی بنیاد پہ دینا پڑتا ہے۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی ہم دوسروں کے لیے بھی پسند کریں۔ تحفہ دیتے وقت اس چیز کا خیال ضرور رکھیں کہ کوئی ایسی چیز اس کو نہ دے دیں جس سے وہ اپنی بے عزتی محسوس کرے، یا جو آپ کو چیز پسند نہیں ہے، یا آپ کے گھر میں بیکار ہو گئی ہے یا بہت پرانی ہو گئی ہے تو آپ نے یہ سوچا کہ اس کو اٹھا کے کسی کو تحفہ دے دیا جائے۔ یاد رکھیں، اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مخلوق کے بیچ میں بھی یہ سلسلہ رکھا کہ ایک دوسرے کو تحفہ تحائف دو تو اس سے محبت بڑھتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود بھی انسانوں کو تحفہ دیا۔ جی ہاں، جس تحفے کی طرف میں توجہ دلانا چاہتی ہوں وہ مخلوق کا مخلوق کے لیے نہیں ہے بلکہ خالق کا مخلوق کے لیے ہے۔ یعنی دیکھیے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ہمیں تحفتاً کیا دیا ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا گیا ہے، نماز۔ کتنا خوبصورت تحفہ ہے۔ اس تحفے کے ذریعے بندہ اپنے رب کی رضا، خوشنودی اور قربت پاتا ہے۔
اور نہ صرف اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تحفہ رکھا اس نماز کو، بلکہ اس کا اجر رکھا کہ جس نے خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کیا اس کے لیے جنت کا ٹھکانہ ہے۔ اسی لیے دین اسلام نے باہمی ہدیہ یا تحفے کی لین دین کو بہت اہمیت دی ہے۔ تحفہ دینے اور لینے کی بہت اہمیت ہے، لیکن حدیث میں یہ بھی الفاظ ملتے ہیں کہ اگر کسی نے تحفہ دے کے واپس لے لیا تو اس نے ایسا کیا یا ایسا کھایا کہ کسی کتے نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو اور اس کے بعد اس نے ایک قے کر دی ہو اور اس قے کو اس نے چاٹ لیا ہو۔ اللہ اکبر۔ یعنی کوئی اگر تحفہ دے دیتا ہے اور بعد میں یہ کہے کہ بھائی مجھے یہ تحفہ تم واپس دے دو، یا میں ابھی اس چیز کے لیے ریڈی نہیں تھا، اور وہ تحفہ واپس لے، تو اس کے لیے اتنے سخت الفاظ ہیں کہ کتا پہلے الٹی کرے اور اسی الٹی کو چاٹے۔ اللہ اکبر۔ ہدیہ کا یا ہبہ کا لفظ جو ہے وہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اس کو استعمال کیا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 87 فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی خیر سگالی کا تحفہ پیش کرے تو اس سے بہتر دو یا اسی جیسا لوٹا دو۔ ویسے بھی یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں نیکیاں حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگائیے، کیونکہ ایک نیکی کو کرنے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ 70 گنا، یہ ایک حدیث میں آتا ہے، 700 گنا بڑھا کر اجر عطا فرمائے گا۔ ویسے بھی رمضان ہے، رمضان میں اپنے غریب بہن بھائیوں کا ضرور خیال رکھیے۔ عید آ رہی ہے، عید کے تحفے کے لین دین کے لیے ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کے موقع پر اپنے غریب ہمسائے اور ضرورت مند کے ساتھ شامل ہونے کی کوشش کریں، ان کے کچھ غم ان کے گھر میں جا کر دیکھیں اور ان کے غم کو بانٹیں، اپنی خوشیاں ان کے ساتھ شیئر کریں، ان کو تحفتاً وہ چیزیں دیں جن سے ان کا دل خوش ہو اور یہ آپ کو دعائیں دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحفہ 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک کسی کے تحفے کے جواب میں دینا، دوسرا صلح کرنے میں دینا، اور تیسرا اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دینا۔ اچھا، ایک چیز یہاں پر اور کہ تحفہ پسند کرنا بھی ایک فن کا کام ہے، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کون سی شے کس کے لیے خریدی جائے کہ اس کو یہ پسند بھی آ جائے اور اس کا دل بھی خوش ہو۔ تو تحفہ پسند کرتے وقت لوگوں کی دلچسپی کا ضرور خیال رکھیں۔ تحفہ عمر اور ضرورت کے مطابق خریدیں۔ جب آپ کسی کو تحفہ دیں تو یہ نیت کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور جو تحفہ وصول کرتا ہے اسے بھی چاہیے کہ مسکراہٹ اور خوشی کے ساتھ تحفے کو وصول کرے، شکریہ ادا کرے، جزاک اللہ خیرن کہے، تحفے کی تعریف کرے۔ لیکن سب کی موجودگی میں تحفہ کھولنا جو ہے وہ تہذیب کے خلاف ہے، کیونکہ ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق تحائف دیتا ہے، لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی نے بہت زیادہ مہنگی چیز نہ خریدی ہو، لیکن پورے خلوص سے دی گئی ہو، بس اسی کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سنت پر عمل کرنے والا بنائے اور تحفے یا ہدیہ میں جنت عطا فرمائے، آمین۔